بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اور سامعین کا بے حد شکریہ۔ مختلف سوالات، کمنٹس اور کالز پہ اوپر مختلف وظائف کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، اعمال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر ان کی فرمائش پہ، ان کی درخواست پہ، ان کے التماس پہ کام کیا جائے تو دن رات بھی ان کے جوابات دینے میں بیٹھیں، سنیں اور بتائیں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے۔ بعض لوگ تصوف سے شغف اور ذوق رکھنے والے طیف الارض، مراقبات اور روحانی منازل کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کوشش یہ کروں گا کہ سائلین کے سوال کا جواب مختصر طور پر دیا جائے۔ طیف الارض یہ کرامات الاولیاء میں سے ایک کرامت ہے، زمین کو منٹوں اور سیکنڈوں میں طے کرنا، اور یہ مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے اور اسی سے متعلق ٹائم اینڈ سپیس، کم وقت میں کم مدت میں لمبی مسافت کو طے کرنا اور وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہونا۔ بہت سارے ایسے سسپینس قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں اور بعض حقیقت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کو بیان کیا جائے تو شاید قرآن و حدیث سے ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ تو بہرحال پیچیدہ مسئلہ ہے، عبادت اور ریاضت سے یہ حاصل ہوتا ہے، اور عبادات اور ریاضات یہ انبیاء، اولیاء، صالحین کی سنت ہے اور ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور میں 30 راتیں، پھر 40 راتیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں، اور اسی طرح مختلف صالحین کا، تابعین کا مراقبات اور چلات کرنا۔ بہرحال یہ قرب نوافل سے حاصل ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور یہ احادیث بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں جس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مولانا روم نے اسی بات کو بیان کیا ہے، گفتائے او گفتائے اللہ بود، غرچہ حلقم عبد بود۔ اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے۔ اگرچہ حلقم عبد بود، اگرچہ گلا کس کا ہوتا ہے؟ بندے کا ہوتا ہے، لیکن بولتا اس میں خدا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لینا ہے۔ وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، وہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ جب بندہ ان مراحل سے، ان مراتب سے گزرتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے، اور صرف پڑھنے سے اور دیکھنے سے نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کا پڑھنا، نفلی عبادات کا کرنا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، سبب ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور سوموار کو پنجشنبہ کی رات، جس کو جمعہ کی رات کہتے ہیں، جو کوئی 2 رکعت نوافل پڑھے
اور ہر رکعت میں آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس 15 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑے ثواب سے نوازتے ہیں۔ اور غنیات طالبین میں لکھا ہے کہ جو شخص مابین مغرب اور عشاء کے 2 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں آیت الکرسی اور تینوں کل 5 بار پڑھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی ان نوافل کے ادا کرنے کی وجہ سے بے انتہا ثواب دیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ اور ان نوافل کے بعد استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی محبوب، لاڈلی اور پیاری تسبیحات ہیں۔ مختصر بڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ 70 بار پڑھیں۔ ان تستغفر لهم 70 مرۃ، کثرت، 70 سے مراد کثرت سے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور جمعرات کے دن میں جو کوئی 2 رکعت نفل پڑھے نوافل کے اوقات میں، اور ہر رکعت میں آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 25 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس کے گھر کو جنت بنا دے۔ یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کا 25 بار پڑھنا، یہ عام نوافل کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک اس عمل کو کرنا چاہے، مغرب اور عشاء کے درمیان میں 25 نوافل ادا کرے۔ آپ کہیں گے 25 نوافل کیسے؟ 2 نفل ادا کرتا جائے اور آخر میں جس طرح 3 وتر پڑھے جاتے ہیں یا 3 فرض پڑھے جاتے ہیں مغرب کے، یوں پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو 25 بار پڑھے، 25 رکعت میں 25 بار ہر رکعت میں پڑھے، 625 بنے گا۔ اور عشاء کی اذان تک وہیں بیٹھ کر درود پاک اور استغفار پڑھتا رہے تاکہ عشاء کی اذان ہو جائے، یا نوافل اس ادائیگی سے پڑھے کہ عشاء کی نماز تک پڑھتا رہے، 25 نوافل پڑھے۔ اور اگر عشاء کی اذان سے پہلے فارغ ہو جائے 25 نوافل پڑھنے کے بعد، تو پھر عشاء کی اذان تک درود پاک اور استغفار کی کثرت کرے۔ اس وظیفے کی فضیلت یہ ہے کہ 41ویں دن مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز فجر ادا کرے گا، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے پوچھیں گے، اس کی مرضی، اس کی چاہت، اس کے سوال کا جواب دیں گے۔ سمجھ آنے والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی، لیکن جو ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، منکر ہیں، ان کو سمجھانا مقصود نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا نہ کرے۔ اور پھر اس دوران میں طرح طرح کے مراتب، منازل اور مراحل طے کرتا ہے، کبھی خوفناک، کبھی ڈراؤنے، کبھی انتہائی خوبصورت لمحات ہوتے ہیں۔ وہ معقلات، وہ جنات، وہ ملائکہ جو تسبیحات کے اوپر مقرر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کو کائنات کی سیر کرواتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کے حوالے سے لکھتے ہیں شمس الدین تبریز کے بارے میں کہ وہ ایک دفعہ حال میں کہف میں بیٹھے تھے تو اوپر نظر کی، عرش اعلیٰ تک ان کی نظر پہنچی تو ایک پرندہ بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ذکر کرنے کی بھی اقسام ہیں۔ جواہر خمسہ میں علامہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1 ضربی، 2 ضربی، 3 ضربی، 4 ضربی ذکر کی اقسام لکھی ہیں، اور پھر بیٹھنے کی ایک پوزیشن، ایک نشست لکھی ہے کہ کس طرح بیٹھنا ہے۔ دونوں بیٹھیں تو ہتھیلیوں کو کیسے رکھیں، مٹھی بند کر کے رکھیں یا ہاتھوں کو کھلا رکھیں، ضرب لگائیں لا الہ الا اللہ کی تو دائیں طرف لگائیں، بائیں طرف لگائیں، ناف کے نیچے لگائیں یا سینے کے درمیان میں لگائیں، کہاں لگائیں۔ اور بعض دفعہ یوں کمر کو سیدھا کر کے ہاتھوں کو یوں بلند کر کے ذکر کیا جاتا ہے۔
اب جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، لیکن بار بار میں یہ الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ذکر کی لطافت سے مانوس نہیں ہوتے، وہ چاشنی، وہ سوز، وہ گداز آپ کے دل اور دماغ کے اندر رچ بس نہیں جاتا، تو اس وقت سے سمجھے نہیں آتی۔ مراقبے میں آپ بیٹھے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور کریں، کسی مقدس جگہ کا، انبیاء اولیاء صالحین میں سے جن کی آپ کو زیارت ہو چکی ہے یا تصور میں آئیں، ان کا خیال کر کے آپ مراقبے میں بیٹھیں تو آپ دیکھیں۔ میں نے پروفیسر تابش کمال صاحب کو دیکھا ہے دارالکمال چکوال میں، جب وہ مراقبہ کراتے ہیں نا تو ہر ایک مقام سے گزرتے ہوئے اس مقام کی حیت، اس کی ترکیب، اس کا رنگ و نور سارا وہ بتلاتے ہیں، اور بندہ جب اس کیفیت سے گزرتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کعبے کا طواف کرتا ہوں۔ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کعبے کے اندر روحانی طور پہ موجود ہوتا ہے، مسجد نبی میں موجود ہوتا ہے، بیت المعمور تک، بیت المقدس، جتنے بھی مقدس مقامات ہیں انبیاء اولیاء صالحین نے جو مراتب اور منازل پائے ہیں ان سب کی وہ سیر کرواتے ہیں۔ آپ کتابیں پڑھیں نا سیر الافلاق، تو پھر پڑھیں، بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلے عقائد، یقین اور نظریات کے لحاظ سے بندہ ان چیزوں کا قائل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج پنجشنبہ کے دن جو نوافل بتلائے گئے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رجب کی پہلی جمعرات ہے، اس کا جو وظیفہ بھی آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں آپ منور ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ توفیق دے سب کو۔